یہ واقعہ ہے ایک زنا کرنے والی عورت کا۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بہت خطا کار ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یا رسول اللہ، مجھے پاک فرما دیجئے، مجھے پاک فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سے واقعی میں زنا ہوا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، جی ہاں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پیٹ میں اس وقت ایک بچہ پل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم گھر پہ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر میرے بارگاہ میں آنا۔ وہ عورت گھر پہ چلی گئی اور 9 مہینے کے بعد پھر واپس پلٹتی ہے اور اپنے گود میں ایک پھول سا بچہ لے کر حاضر ہوئی۔ حضور نے جب بچے کو دیکھا تو وہ بچہ ابھی دودھ پیتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھر گھر پہ جاؤ، جب یہ تمہارے گود میں جو بچہ ہے یہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے گا پھر آنا۔ وہ عورت پھر گئی اور تقریباً 2 سال کے بعد پھر لوٹی۔ جب وہ لوٹتی ہے حضور کے بارگاہ میں جب حاضر ہوتی ہے تو اس پھول سے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ کھا رہا تھا۔ اور وہ حاضر ہونے کے بعد کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، آج 3 سال کا دن گزر گیا ہے لیکن کوئی صبح کوئی شام ایسی نہیں ہے جس میں تڑپی نہ ہوں، مجھے بے چینی نہ چھائی ہو۔ اے پیغمبر اسلام، اے اللہ کے نبی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمایا، اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا، اور بروز حشر میں اس رب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ یا رسول اللہ، مجھے پاک فرما دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے ایک صحابی سے کہا کہ اس بچے کو گود سے لے لو اور اس کی تم پرورش کرنا، اور آقا نے حکم فرمایا لوگوں کو کہ اس عورت کو اب پتھروں سے مار کر سنگسار کر دو۔ لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیا، حضور بے چین بھی ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے بہتوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے لیکن وہ عورت کچھ الگ انداز میں رو رہی تھی، اس کے رونے کا انداز ہی بہت الگ تھا، بہت درد میں رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی رسول حاضر ہوتے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس عورت کا وصال ہو گیا، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضور نے عورتوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو غسل دو اور کفن پہناؤ۔ جب سب کچھ معاملہ کنفرم ہو گیا، جب جنازے کی نماز پڑھانے کی بات آئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ کو خود پڑھایا۔ تو کسی نے پیچھے سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک ملعون عورت تھی، یہ تو گنہگار تھی، ایک زانی عورت تھی، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ چپ کرو، تم نے صرف اس عورت کے گناہ کو دیکھا ہے، احساس کو نہیں دیکھا ہے۔ چپ کرو، تم نے اس عورت کے خطا کو دیکھا ہے لیکن توبہ کرنے کے انداز کو نہیں دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس عورت نے اتنے شاندار انداز میں توبہ کیا ہے، اتنے اچھے انداز میں توبہ کیا ہے کہ اگر میں اپنے سارے امتیوں کو بانٹ دوں تو اللہ رب العزت سب کی مغفرت فرما دے گا۔ میرے دوستو، ہم اور آپ بھی گناہ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے احساس۔ اگر انسان کے دل میں احساس کی لائٹ روشن ہے، جل رہی ہو، تو وہ انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان کبھی برا انسان نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں تو مجھے توبہ بھی کرنا ہے، مجھے اپنے گناہوں پہ رونا بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی گناہوں پر رونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔